नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशाइख़ इकराम, हम लोग आपके सामने अर्ज़ कर रहे थे कि तहज्जुद की नमाज जो है उसके आदाब, उसकी तैयारी किस तरह, तो उसमें उन्होंने आपके सामने वो कसीर मरवियात रखी जिसमें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है वो तहज्जुद की तफसीलात जो है वो मरवी हैं, जिस तरह मरवी हैं उनमें मुख्तलिफ जो है वो रिवायात में कमी बेशी के साथ बयान है। तो आज जो हम आपके सामने रिवायत रखने वाले हैं ये भी, इसके रावी भी जो है वो क्या है, वो है कुरैब। तो वो ये कहते हैं कि मुझे 12 खसलतें, कल मैं बता रहा था ना आपको कि उन्होंने कहा कि 12 खसलतें मुझे याद रह गई हैं और बाकी जो है वो क्या हैं, और उसमें से जो है वो मैं क्या हूँ फरामोश कर रहा हूँ। एक रवायत में क्या लिखा हुआ था कि इस तरह की कलिमात जो है वो क्या है, जो है वो सरकार से 19 कलिमात पढ़ गई। आज जो रिवायत हम पढ़ने वाले हैं इसका नंबर है 191। ये ज़ैली दूसरा जो इसका नंबर चलता है, जो तहज्जुद की मरवियात पर सारा एक ही नंबर आ रहा है। ये जिस तरह होता है ना, माना रिवायात के लिए वो एक ही नंबर लिखते हैं और वो है 763। 763 में ज़ैली तौर पर तकरीबन ये 10 नंबर आपने आगे जाना होगा, तब आप उस रिवायत तक पहुँचेंगे। तो इस हदीस के रावी जो हैं वो क्या है, वो भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अन्नहु राकद इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तयक़ज़ा, कि वो सरकार की बारगाह में जो है वो फरोकश थे और सरकार के यहाँ उन्होंने क़याम किया, जागे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और बेदार हुए। फ़तसव्वका व तवद्दा, मिसवाक किया और वुज़ू किया। वह हुआ यक़ूलु, और आप ये आयत करीमा पढ़ रहे थे, ये आयत जो है इनकी तिलावत फरमा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आल इमरान 190 और आखिर सूरत तक ये आयत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। फिर आप उठे, 2 रकातें जो है वो खड़े हो गए और 2 रकातें पढ़ी। फिर उनमें क़याम, रुकू, सुजूद सारी चीज़ें जो है वो तवील थी, यहाँ तक कि सलाम फेरा। फिर आप आराम फरमाओगे हत्ता नाफाखा, हत्ता कि आपके नाक और मुंह से जिस तरह एक सोने वाले के मुंह से आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, इस तरह की आवाज़ें आने लगी। सुम्मा फ़अला ज़ालिका सलासा मर्रातिन, फिर आपने 3 मरतबा इसी तरह किया। तो 2-2 रकातें करके कुल कितनी हो गई? 6 रकातें। इस रिवायत में ये आ रहा है कि कुल्लु ज़ालिका यस्ताक़ु व यतवद्दअु व यक़रअु हाउलाइल आयात। हर दफ़ा यही मामूल है कि उठना है, मिसवाक करना है, वुज़ू करना है और यही आयत सूरह आल इमरान की जो आखिरी उनकी तिलावत करनी है। सुम्मा औतरा बिसलासिन, फिर उसके बाद क्या किया सरकार ने? 3 रकातों के साथ वितर अदा किया। फ़अज़्ज़नल मुअज़्ज़िन, फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। फ़ख़रजा इलस सलात, नमाज के लिए निकले। वाह यक़ूलु, और आप इरशाद फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अजअल फ़ी क़ल्बी नूरा, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नूर बना दे। वफ़ी लिसानी, और मेरी ज़ुबान को नूर बना दे। वजअल फ़ी समई नूरा, और मेरी समात को, मेरे कानों को नूर बना दे। वजअल फ़ी बसरी नूरा, और मेरी बसारत में नूर भर दे। वजअल मिन खल्फ़ी नूरा, मेरे पीछे से नूर कर दे। व मिन अमामी नूरा, और मेरे सामने से नूर कर दे। वजअल मिन फ़ौक़ी नूरा, और मेरे ऊपर से नूर कर दे। व मिन तहती नूरा, और मेरे नीचे से नूर कर दे। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा, ऐ अल्लाह मुझे मुकम्मल नूर अता फरमा। तो ये इस तरह की रिवायात जो है ना, ये सारी जो उसमें यही तफसीलात हैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कि किसी रिवायत में जो है वो मरवी है कि 13 रकातें पढ़ी, किसी में कुछ मरवी है। अब अगली रिवायत जो है उसका नंबर है 766। उसके रावी जो है वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। 766 196। जब मैं ये कहता हूँ तो आप अपनी किताब पर ना लिखाओ तो लिख लिया करें ताकि आपको सर्च करना आसान रहे। साइड पर जो खाली हाशिया होता है ना, उस पर आप इसका नंबर लिख लिया करें तेज़ी से। 766 और दूसरा नंबर 196। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि कुन्तु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन, एक सफ़र में हम
سرکار کے امرکاب تھے۔ فانتہینا الی مشرعۃ، ہم سب کہاں پہنچے؟ انتہا الی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ منزل کہاں، اس کی سفر کہاں مکمل ہوا، یعنی کہاں پر ہم رکیں؟ الی مشرعۃ، گھاٹ پر جہاں پر پانی جانوروں کو پلاتے ہیں، خود پیتے ہیں۔ قال الا تشرع یا جابر، اے جابر کیا نہیں اتارو گے؟ اشرا کیا ہوتا ہے؟ جانور کو اتار۔ قال قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اترے واشرات، اور میں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اترا۔ ثم ذهب لحاجته، پھر سرکار جو ہے وہ انسانی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ووضعت له وضوءا، میں نے پانی کا برتن رکھا۔ واو کے زبر سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کا برتن، جس کو عموماً ہمارے یہاں کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ لوٹا۔ وقال فجاء فتوضا، سرکار تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا۔ ثم قام فصلى في ثوب واحد، پھر آپ کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ خالف بین طرفیہ، اس کے دونوں کنارے جو ہے نا وہ آپ نے مخالف کندھے پر رکھے ہوئے تھے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا اس طرف والا کنارہ اس کندھے پر اور اس طرف والا کنارہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا پلو کنارہ کہہ لیں یا اس کو پلو کہہ دیں، اس کے جو ہے وہ کیا ہے دوسری مخالف سائڈ پر جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے۔ فکنت خلفہ، میں سرکار کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فاخذ باذنی، سرکار نے میرا کیا کیا؟ کان پکڑا۔ فجعلنی عن یمینہ، مجھے کیا ہے دائیں طرف کا۔ 767 میں جو ہے وہ کیا ہے 2 رکعتوں کا صرف بیان ہے۔ 768 میں جو ہے وہ کیا ہے اذا قام احدکم من اللیل فلیفتتح صلاۃہ برکعتین خفیفتین۔ اس سے اگلی روایت 769 ہے، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلمات کہتے تھے جب نماز کے لیے رات کو کھڑے ہوتے؟ من جوف اللیل، تو فرماتے یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت۔ تو یہ کلمات جو ہے وہ سرکار سے مروی ہے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ 770-200 ہے۔ اس کے راوی جو ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، فرماتے کہ سال تو عائشہ ام المؤمنین، میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، جب سرکار جو ہے وہ بیدار ہوتے تھے رات کو تو کس چیز سے اپنی نماز کا آغاز فرمایا کرتے تھے؟ کانا اذا قام من اللیل افتتح صلاۃ، جب آپ رات کو کھڑے تھے تو نماز پہلے آپ کس طرح یہ دعا مانگ رہے تھے؟ یہ آپ کا ذکر تھا۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ 771-201 میں ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو آپ یوں نیت باندھا کرتے تھے۔ کس طرح نیت باندھنے؟ نیت کے کلمات کیا ہے؟ سرکار سے مروی ہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک۔
انا بکا و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس طرح کے سرکار نماز نیت مانگنے کے ٹائم پر اس طرح کے کلمات پڑھا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اسی روایت میں کہا بھائی اذا رکع، جب رکوع میں جاتے تو فرماتے ہیں اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ و اذا رفع، جب رکوع سے سار اٹھاتے تو کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد۔ وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم یکون من آخر ما یکون بین التشہد والتسلیم، آخر میں تشہد اور سلام سے کے درمیان جو ہے کیا پڑھا کرتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اسے اگلا باب نمبر ہے 27 استحباب و تطویل القراءۃ فی صلاۃ اللیل، حدیث کا نمبر ہے 772 203۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تطویل القراءۃ فی صلاۃ اللیل، کہ رات کے ٹائم میں کیا کیا جائے گا، نماز کو جو ہے وہ طویل کیا جائے گا، اس کی قرات جو ہے اس میں کیا کی جائے گی، اس میں طویل اس کو کیا جائے گا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں حضرت حذیفہ سے مروی ہے، کیا فرماتے ہیں صلیت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کے ساتھ نماز اٹھائی ذات لیلہ اقرا فافتتح البقرہ، سرکار نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی قلت یرکع فقلت یرکع عند المئہ، 100 آیتوں پر سرکار کو فرما دی، اندازہ میں نے کیا۔ ثم مضى، جب 100 سے تجاوز کر گئے فقلت یصلی بها فی رکعۃ، تو میں نے کہا کہ یہ پوری سورت کس رکعت میں پڑھیں گے۔ فمضى، آپ چلتے رہے، فقلت یرکع بها، کہ یہ رکوع کریں گے جب سورت مکمل ہو جائے گی۔ ثم افتتح النساء، سرکار نے اسے آگے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر، یعنی اس طرح پڑھتے گئے یہاں تک سورہ نساء کی تلاوت شروع کر، فقرأها، اس کو پڑھ دیا۔ ثم افتتح آل عمران فقرأها، جس طرح یہاں مروی ہے، پھر آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے رہے۔ یقرأ مترسلا، مترسلا کہتے ہیں ترسیل، کس کو کہتے ہیں، ترتیل کے معنی۔ اذا مر بآیت تسبیح سبح، جب تسبیح کے آیت گزرتی تو اس میں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب سوال کی آیت آتی ہے اللہ کی طرف کہتے ہیں نا ادعونی استجب لکم، سوال کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو اس وقت کیا کرتے دعا مانگتے، کیونکہ اہل زبان ہے نا تو وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے ہم صرف اسے کیا لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے صرف تلذذ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر استغفار کی آیت ہے وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ سے استغفار مانگنا ہوتا ہے۔ جہاں پر عذاب کی آیت ہے وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے، جب آپ تلاوت سنیں نماز کے دوران آپ نے اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں دی، اور جب آپ جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی عذاب کی آیت آ رہی ہے تو وہاں پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی انعام کا بیان ہو رہا ہے تو پھر اللہ سے کیا یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ یا الہی ہمیں وہ انعام عطا فرما، اور ہم نے ایک ہی لفظ یاد کیا ہوا ہے کہ ہر بات پر کیا ہے سبحان اللہ، سمجھ گئے، ان الابرار لفی نعیم، سبحان اللہ۔ یہاں تو بنتا ہے بات کہ ہم اللہ سے مانگیں اور یہ بھی ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان ابرار میں شامل فرما، لیکن جب کہا ان الفجار لفی جحیم تو وہاں پر پھر جب سبحان اللہ سنیں گے تو پھر کیا ہم کہیں، وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ من عذاب الجحیم، اللہ سے کوئی دعا مانگنی ہوتی کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کرنا، بات سمجھائی۔ تو اس طرح کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوران نماز جب یہ تلاوت فرما رہے ہیں تو آیت تسبیح جب گزرتی ہے تو اس میں کیا کر رہے ہیں تسبیح۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب سوال سے گزرتے ہیں پوچھتے ہیں یعنی سوال کرتے ہیں اللہ سے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، جب آیت تعوذ آتی ہے پناہ مانگنی ہے اللہ سے تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ثُمَّ رَكَعَ، پھر رکوع کرتے ہیں، فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سبحان ربی العظیم،
اس طرح کہتے رہے فَقَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، آپ کا رکوع جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ اتنا ہی تھا جتنا آپ کا قیام ہے. آپ کا رکوع جو ہے وہ بھی اتنا ہی تھا جتنا آپ کا کیا ہے؟ قیام ہے. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا. ثم قام طویلا، پھر آپ طویل کھڑے ہو گئے. قریبا مما رکع،